السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں ذکر کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ اور اپنے رب کو اپنے من میں عاجزی اور ڈر سے بلند آواز کے بنا صبح و شام یاد کر اور غافلوں میں سے مت ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردے کی طرح ہے۔ اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، زندہ اور مردے کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں جو تمہارے سب کاموں سے بہتر، تمہارے مالک کے نکٹ سب سے پوتر، تمہارے مرتبہ میں سب سے بلند اور تمہارے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے ملو، تم ان کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹے۔ صحابہ نے کہا، کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے اس گمان کے مطابق ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یدی وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی جماعت میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہے، اور اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آئے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آئے تو میں دونوں ہاتھ پھیلانے کے برابر اس کے قریب آتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میرے پاس آئے تو میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں۔ اور عبداللہ بن بصر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھ پر اسلام کے احکام بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اس لیے آپ مجھے کوئی ایک چیز بتائے جسے میں مضبوطی کے ساتھ پکڑ لوں۔ آپ نے فرمایا کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف شبد پڑھے، اس کے لیے اس کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی کم سے کم 10 گنا کر دی جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف شبد ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صفہ میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور فرمایا، تم میں سے کون ہے جسے یہ پسند ہو کہ ہر دن بطحان یا عقیق وادی کی اور جائے اور وہاں سے بڑی بڑی کوہانوں والی 2 اونٹنیاں لے کر آئے، اور اسے اس میں نہ کوئی گناہ ہو اور نہ رشتوں ناتوں کو توڑنا۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم سبھی لوگ یہ پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تم میں سے کوئی مسجد میں کیوں نہیں جاتا تاکہ اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں سیکھے یا پڑھے، یا اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 3 آیتیں ہو تو 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 4 آیتیں 4 اونٹنیوں سے، اس پرکار جتنی آیتیں ہو اتنے اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ایسی جگہ بیٹھا جس میں اس نے اللہ کو یاد نہ کیا تو وہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے نقصان کا سبب ہوں گی، اور جو شخص کسی جگہ لیٹا جس میں اس نے اللہ کو یاد نہ کیا تو وہ لیٹنا اس کے لیے اللہ کی اور سے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے اس جگہ اللہ کو یاد نہ کرے اور اپنے نبی پر درود نہ پڑھے تو ایسی مجلس ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گی، پھر اگر اللہ چاہے تو ایسی قوم کو عذاب دے یا انہیں معاف کر دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم ایسی مجلس سے اٹھتی ہے جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو وہ گدھے کی بدبودار لاش جیسی چیز سے اٹھتی ہے، اور وہ مجلس ان کے لیے
حسرت و ندامت کا کارن ہوں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ خیرن۔